أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. صدق اللہ العظیم. اور مطلقہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھے 3 حیض تک. نہیں ہے حلال ان کے لیے یہ کہ وہ چھپائے جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے رحم کے اندر پیدا کیا ہے، اگر وہ اللہ پر ایمان رکھتی ہے اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے، اور ان کے شوہر اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ ان کو لوٹائے ان ایام میں، ان مدت میں، اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں. اور ان عورتوں کے لیے اسی کے مثل حق ہے جیسا کہ ان پر یعنی عورت پر مردوں کا حق ہے معروف طریقے سے. اور مردوں کے لیے عورتوں کے اوپر ایک درجہ بڑھا ہوا ہے، فضیلت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی زبردست حکمت والے ہیں. سورۃ البقرہ کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت ہوئی. اس آیت کریمہ کا مفہوم اور مختصر تفسیر یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مطلقہ عورتوں کے احکام کو اور ان کی باتوں کو بیان کیا ہے. مطلقہ عورتیں اس عورت کو کہتے ہیں جس کو اس کا شوہر طلاق دے دے. طلاق دینے کے بعد عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روک کر رکھیں، یعنی جب تک کہ 3 حیض ان کا پورا نہ ہو جائے اس وقت تک اپنے آپ کو روکے رکھیں. اور ان 3 حیض کی مدت میں ان کے اندر یعنی ان کے رحم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں ان کو چھپانا ان کے لیے حلال نہیں ہے، چاہے وہ حیض ہو یا پھر ان کے اندر جو ہے حمل کی حالت ہو. یہ ساری چیزوں کو چھپانے کی عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے. اگر وہ اللہ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے، ایمان والی عورت ہے، تو ان کے لیے بہتر نہیں ہے کہ وہ کچھ چھپائے، بلکہ جو کچھ ان کے رحم کے اندر ہے، جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، ان تمام چیزوں کو بخوبی بتا دینا ان کے لیے ضروری ہوتا ہے. اور یہ وہ حالتیں ہوتی ہے جس حالت میں مرد اپنی عورت کو طلاق دیتا ہے. اور یہاں پر طلاق سے مراد طلاق رجعی ہے. رجعی کا مطلب یہ ہے کہ ان ایام میں یعنی 3 حیض کے پورا ہونے سے پہلے مرد اگر چاہتا ہے تو اپنی عورت کو، اپنی بیوی کو اپنے نکاح کے اندر لوٹانے کا پورا حق رکھتا ہے. یہ اس شرط کے ساتھ کہ لوٹانا صرف اور صرف اس مقصد کے تحت ہو کہ اب دوبارہ اصلاح کر لے، دوبارہ آپس میں جو نبھاؤ کی صورت پیدا کر لے. ورنہ بعض مرد کے اندر یہ صفات ہوتی ہے کہ اپنی عورت کو، اپنی بیوی کو اس لیے لوٹاتے ہیں کہ بار بار ان کو طلاق رجعی پیش کر کے بار بار اپنے نکاح کے اندر لوٹا کر
ان کو پھر وہی حالت ان کے ساتھ پیش آتے ہیں اور وہی کیفیت ان کے ساتھ شروع ہوتی ہے جو ہمیشہ ان کے ساتھ کرتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ کہ مرد کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس مقصد سے اپنی بیوی کو لوٹائے کہ پھر ہم ان کو تکلیف دیں گے، یہ قرآن نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ لہٰذا آج کی اس آیت کریمہ میں اسی احکام کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ فرمایا۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اور مطلقہ عورتیں وہ عورتیں جن کو طلاق دی گئی ہے، جو طلاق شدہ عورتیں، یتربصن روکے رکھے، بانفسہن اپنے آپ کو، ثلاثۃ قروء 3 حیض تک۔ 3 حیض کے بعد جو ہے وہ پاک صاف ہوتی ہے، اور 3 حیض کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر کیا چیزیں پیدا کی ہیں وہ ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ اس کو چھپائے۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، اور نہیں حلال ہے ان عورتوں کے لیے یہ کہ چھپائے جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے رحم کے اندر پیدا کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے 3 حیض تک روکنے کا مقصد یہی ہے کہ اگر وہ حمل سے ہوگی تو پھر ان کو جو ہے حیض آنا بند ہو جائے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حمل ان کے اندر قرار رکھا ہوگا تو پھر حیض کا آنا بند ہوگا، اور اگر حمل نہیں ہے تو پھر وہ 3 حیض تک وہ انتظار کریں، اور انتظار کرنے کے بعد جو ہے پھر وہ آزاد ہو سکتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ پھر شوہر ان کو اپنے نکاح کے اندر لوٹا لیں۔ ان کن یؤمنن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ عورتیں اللہ پر، یوم آخرت پر اگر ایمان رکھتی ہے تو ان کو جائز نہیں ہے کہ ان ساری چیزوں کو وہ چھپا کر کے اپنے طور پر اپنے پاس محدود رکھے۔ وبعولتہن احق بردہن، اور ان کے شوہر زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ ان کو لوٹا لے۔ کن کو؟ اپنی بیوی کو لوٹا لے۔ کس ایام میں؟ فی ذالک ان ارادوا اصلاحا، ان ایام میں، ان مدت میں، یعنی جس وقت میں وہ حالتیں، جس وقت میں طلاق کے بعد 2-3 حیض تک روکے ہوئی ہے اپنے آپ کو، اس حالت میں، اس ایام میں شوہر زیادہ حقدار ہے کہ اپنی بیوی کو اپنے نکاح کے اندر دوبارہ لوٹا لے۔ کیوں لوٹائے؟ ان ارادوا اصلاحا، اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھیں، یعنی مصالحت کا ارادہ رکھے، نہ آپس میں موافقت کا ارادہ رکھے، پھر سے اس کو جو ہے اپنی شریک حیات بنا کر اپنی زندگی کے اندر جگہ دے، تو یقیناً اس بات کے لیے قرآن اجازت دیتا ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان عورتوں کے لیے مثل الذی، ان لوگوں کے مثل ہے، علیہن، جیسا کہ مردوں کا ان کے اوپر حق ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ عورت کا بھی اتنا ہی حق ہے مرد کے اوپر جتنا کہ مرد کا عورت کے اوپر حق بنتا ہے۔ بالمعروف، معروف طریقے سے، مشہور طریقے سے، جائز طریقے سے، محبت کے ساتھ، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے موافقت کرتے ہوئے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور قرآن نے کہا کہ ایک درجہ مردوں کے لیے عورتوں کے اوپر زیادہ ہے، یعنی مردوں کا ایک درجہ زیادہ حق ہے بنسبت عورتوں کے، کہ عورت کا مردوں کے اوپر اتنا حق نہیں ہے، لیکن مرد کا عورت کے اوپر چونکہ حق ہے، اس لیے کہ مرد عورت کے اوپر سردار ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تبارک و تعالی زبردست حکمت والے ہیں۔ آج کی اس آیت کریمہ کے اندر ہمیں ایک خاص احکام اور خاص حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اگر وہ طلاق رجعی کوئی دے دیتا ہے، طلاق رجعی کا مطلب اگر کوئی ایک طلاق دیتا ہے تو شوہر اس بات کا مکمل اختیار رکھتا ہے کہ 3 حیض گزرنے سے قبل اسے اپنی نکاح کے اندر لوٹا لے، اور پھر سے اسے اپنی بیوی بنا کر اپنی زندگی کے اندر رکھے۔ البتہ 3 حیض جب گزر جائے گا تو پھر تجدید نکاح کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اس لیے قرآن نے کہا کہ ان ایام میں لوٹا لینا بہتر ہوتا ہے اگر آپس میں مصالحت رکھنے کا ارادہ ہو تب۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔
یا الہ العالمین رب کریم، مولا کریم پروردگار عالم، قرآن مقدس کی آیت کریمہ کی تلاوت ہوئی، ترجمہ اور تشریح ہوئی، مولا کریم جو خامیاں کوتاہیاں بولنے میں پڑھنے میں رہ گئیں وہ اللہ اپنے فضل سے معاف فرما۔ اے اللہ جو صحیح صحیح پڑھا گیا سنا گیا ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ اے اللہ قرآن کریم سے ہمیشہ تا دم حیات ہم سبوں کو محبت عطا فرما۔ قرآن کی عظمت، قرآن کی الفت، قرآن کے ایک حروف سے ہم سبوں کو محبت عطا فرما۔ قرآن کی عظمت ہم سبوں کے سینوں میں محفوظ فرما۔ آج کی مجلس میں، آج کے درس قرآن میں جن جن حضرات نے شرکت کی، مولا تمام کی مغفرت فرما۔ ہم سبوں کو اے اللہ آپس میں اتحاد و اتفاق کی دولت سے مالا مال فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدقے دفعل مقبول عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔